میں ایک نام نہیں بتا سکتا ہوں, میں ایک یونیورسٹی میں گیا, نئی بنی تھی اسلام آباد میں. اس کی ٹیچرس میٹنگ کے اندر میں کنسلٹنٹ تھا obviously, میں آئی واز چارجنگ them tons of money so they had to keep me in every meeting. اتنے میں اونر آف دا یونیورسٹی آئے اور انہوں نے آگے کہا بات سنو, یہ ہوا مجھے کیا کمپلینز آ رہی, غور سنیے گا, یہ اسلام آباد میں یہ جو آپ لوگوں نے پارکنگ لاٹس کے اندر یہ جو لڑکے لڑکی میوچل کنسنٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جو بھی کر رہے ہیں, آپ لوگ کون ہوتے ہیں ان کو روکنے والے؟ آپ لوگوں نے یہاں پہ یہ مدرسہ مسجد سمجھ لیا اس کو, یہ جماعت اسلامی ہیں آپ لوگ, ٹی ٹی پی ہیں آپ لوگ. So I was like, okay, you got your thing going on, man. It's all right, I get it. You know then what he says? Then he says, یہ جو شلوار قمیض میں پیرنٹس آتے ہیں نا, ان کے بچوں کو تو نکالو پہلے. یہ ان لوگوں کا یہ وہ ہے سارا کا سارا ڈرامہ. جتنے بھی لوگ یہ شلوار قمیض والے بچے ہیں, پیرنٹس ہیں نا, یہ پینڈے, یہ دوبارہ نہ میں دیکھوں ان کے بچوں کو ایڈمیشن دے رہا ہو, وہیں سے باہر سے نکال دیا کرو ان کو. And I'm just looking at this guy, and I know the father of this guy, by the way. Okay. Because his father's original school was something which I know. And I'm thinking, کہاں سے ٹریک کروں میں اس کو, تیری پروفائل کو, تیرے تو دادے کو بھی جانتا ہوں میں, تیرے باپ کو تو پورا پاکستان جانتا ہے کیونکہ بہت مشہور آدمی ہے. So where can this go all the way you are? How who's یہ جو کس نے کیا یہ تجھے مولڈ, نرم کہاں سے ہوا تھا تو, کس ایج میں, اینڈ کس نے وہ شیپ دی تھی. یہ ہے فلسافیکل انڈیکیٹر, فلاسفی کا انڈیکیٹر نظر آ رہا ہے, اور پھر اس کی بیگوٹن سائیکالوجی بھی نظر آ رہی ہے. اب یہ تو اس نے بول دیا, یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. اوریجنل مسئلہ اس کو یہ تھا کہ پیرنٹس نے کمپلین کیا ہماری بیٹی اپنی مرضی سے جس کی مرضی گاڑی میں بیٹھی ہوئی, تم لوگ کون ہوتے ہو یار اس کو کہنے والے, پارکنگ لاٹ میں کیا کر رہی ہو. سوچیں, وہ ٹیچر کو کہہ رہے ہیں کہ راستے میں کیوں آ رہا ہے میرے تربیت کے, تو کون ہے. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, آئی ایم ٹیلنگ یو, آپ کا کام ہے یہ راستے میں آنا. اور کس کے راستے میں آنا, ان لوگوں کے نہیں, وہ جو کھلے عام کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, ہمارے بچے کو ایڈز ہوتی ہے, ایچ آئی وی ٹیسٹنگ کٹ اس جیب میں رہتے, وہ گے بنتا ہے, لیسبین, آئی ڈونٹ کیئر. ان لوگوں کے راستے میں آپ نے آنا ہے پاکستان میں, جو گھروں میں قرآن اور حدیث بھی پڑھا رہے ہیں, کیونکہ یہ سب کے ارمان غیر اسلامی ہیں, ارمان سب کے فیئر غیر اسلامی ہیں, ورنہ پاکستان کا یہ حال ہوتا, امت کا یہ حال ہوتا. You need to really come in the middle between. یہ انہوں نے قرآن پاک کو سپرسٹیشن کی کتاب بنا کے رکھا ہوا ہے اپنے گھروں میں, سارے کے اوپر رکھ لیا, برکت ہو گئی, ٹھیک ہے, اور بغیر مطلب کے پڑھ لیا تو دعائیں قبول ہو گئی. اللہ تعالیٰ کئی وہی آیتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ منافقین کی نشانی بتا رہے ہیں, اور یہ پڑھ رہا تھا کہ مجھے سکون مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ عذاب علیم, عذاب علیم, عذاب علیم, مجھے سکون آ رہا ہے, اللہ مجھے سکون آ رہا ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں لکھا کیا ہوا ہے. بالکل. سو یہ سپرسٹیشس مسلمان آپ کو بچے دیتے ہیں, اپنے دنیا کے ارمان اور فیئر اور خاندانی بیماریاں اپنے گھروں میں سے پرفیکٹ کر کے, ادھر وہ بچہ پل رہا ہوتا ہے, ادھر وہ بچہ ایک خاص گویگمائر اور وائرس کے اندر پل رہا ہے. ابھی ارمان ابھی اس کے اندر ٹرانسفر نہیں ہو کہ بچہ آپ کے پاس آ گیا. That's an opportunity. میں نے آپ سے کہا تھا نا, ایٹریبیوٹ تو بنتے ہی تب انہیں پرابلم ہو, پرابلم پہلے سے ان کے ماحول میں ہے. You need to trigger that attribute کہ وہ اپنے خاندان کو تو فتح کر لیں. بیکاز مجھے پتا ہے کہ اگلی نسل میں اگر ہم نے سیلفشنس نکال دی نا, تو it might just have that snowball effect کہ ہمارے پوتے جو ہے نا وہ اسلام کو رائج کر دیں گے دنیا میں. السلام علیکم. ویڈیو کے آغاز میں سائل ادیم ایک ذاتی واقعہ سناتے ہیں کہ وہ اسلام آباد کی ایک نئی یونیورسٹی میں گئے. میٹنگ کے دوران یونیورسٹی کے آنر نے ایک غیر معمولی بات چھیڑی کہ پارکنگ لاٹ میں لڑکے اور لڑکیاں آزادانہ طور پر مل رہے ہیں اور اس پر اساتذہ کو کوئی حق نہیں کہ وہ مداخلت کرے. اس نے طنزیہ لہجے میں کہا کہ آپ لوگوں نے یونیورسٹی کو مسجد یا مدارس سمجھ رکھا ہے, اور یہاں تک اس نے شلوار قمیض پہننے والے
والدین کے بچوں کو پینڈو کہہ کر ان کے داخلے پر پابندی لگانے کی بھی بات کی۔ یہ واقعہ دراصل اس ذہنیت کو زہر کرتا ہے جو اپنے جوڑوں اور اقتدار سے کٹ چکی ہے۔ سائل ادیم کے مطابق ایسے لوگ فلسفانہ طور پر مذہبی نظریات کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہیں۔ ان کے فکری سانچے کی تشکیل اس دور میں ہوئی جب ان کی تربیت مغربی معیار کے مطابق کی گئی، جہاں دین، حیا اور اخلاق کو برا سمجھا گیا۔ پھر سائل ادیم اس بات پر روشنی ڈالتے ہیں کہ اصل مسئلہ یونیورسٹی یا اساتذہ کا نہیں بلکہ اس پورے معاشرتی رویے کا ہے، جہاں والدین اپنے بچوں کے غیر اخلاقی رویے پر شرمندہ ہونے کی بجائے اسے ذاتی آزادی کا نام دیتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ یہ وہی طبقہ ہے جو اپنے بیٹوں کے گناہوں کو چھپانے کے بجائے فخر سے کہتے ہیں کہ ہمیں اعتراض نہیں، یہ اس کی مرضی ہے۔ اینڈ کے اوپر سائل ادیم یہ پیغام دیتے ہیں کہ اصل جد و جہد ان کے خلاف نہیں جو گناہ کر رہے ہیں، بلکہ ان کے خلاف ہے جو گناہ کو چھوٹا سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگ پاکستان میں اس تعلیمی نظام اور کلچر کو پروان چڑھا رہے ہیں جس نے قرآن اور ایمان کو محض برکت کی کتاب بنا دیا ہے۔